السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل عین علم پر۔ پاکستان کا وجود لا الہ الا اللہ کے نعرے پر وجود میں آیا۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلام اور ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ لہذا چاہے معاملہ توہین آمیز خاکوں کا ہو یا نازیبا زبان کے استعمال کا، ہمارے لیے یہ ناقابل برداشت ہے اور یہ فعل قابل گرفت ہے۔ کسی بھی مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے، مگر بحیثیت مسلمان میں ایک فرد کی حیثیت سے سوچتا ہوں کہ توہین رسالت آخر کیا ہے؟ جس دنیا میں میں اور آپ جی رہے ہیں اور دنیا کے جس خطے میں ہمارا وجود برقرار ہے، اس کا نام پاکستان ہے۔ اس خطے میں آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں اور میں بھی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں یہاں پر تو ہر قدم پر توہین رسالت دیکھتا ہوں۔ جب ایک کافر ملک توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو ہم اپنے ہی ملک کی روڈز بلاک کر دیتے ہیں، اپنے ملک کے ایسٹس کو تباہ کر دیتے ہیں، ایمبولنس کو راستہ نہیں دیتے، اپنے ہی لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں۔ کیا یہ ایک باشعور قوم کا ملک ہے؟ کیا یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، یا پھر اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، یا یہ ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں؟ اس ملک جس کا نام پاکستان ہے اور جس میں میں اور آپ صحیح اور پوری مقدار میں تولنے کے لیے، وزن کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پورے وزن کا باٹ دستیاب نہیں ہوتا۔ آپ 1 کلو کا باٹ خریدنے جائیں تو دکاندار آپ کے سامنے 3 پاؤ کے وزن کا باٹ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی 1 کلو کا باٹ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ 1 لیٹر دودھ کو میسر کرنے کے لیے جو پوا استعمال ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں آپ کو بڑی مشکل سے ملے گا۔ زیادہ تر اکثریت میں دودھ دینے والے گوالے جس پوے میں دودھ دیتے ہیں وہ 1 لیٹر کا پورا نہیں ہوتا، مگر پیسے وہ 1 لیٹر دودھ کے لیتے ہیں۔ مارکیٹ سے آپ کوئی بھی پھل سبزی کلو کے حساب سے لے آئیں، وزن میں کم ہوگی، یا پھر اس کو پانی میں بھگو کر اس کا وزن اتنا بڑھا دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ آدھا کلو کی سبزی 1 کلو کے وزن کے برابر ہو جاتی ہے۔ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، جو تولو پورا تولو؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ چیزیں آپ کو دکھائی کچھ جاتی ہیں، بیچی کچھ جاتی ہیں، چاہے وہ سبزی ہو یا فروٹ یا روزمرہ ضرورت کی کوئی بھی چیز۔ آپ سے پیسے ایک کلاس کی چیز کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ کے حوالے بی کلاس نہیں، سی کلاس نہیں، بلکہ ڈی یا ای کلاس، بلکہ اس سے بھی بدتر کوالٹی کی چیز حوالے کی جاتی ہے۔ ہر کوئی ناجائز منافع خوری کے چکر میں ہے۔ میجورٹی پلمبر سے لے کر انجینئر تک، مزدور سے لے کر ٹھیکیدار تک، ہر کوئی اپنا داؤ کھیلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ میں نے آپ کی جیب کس طرح کاٹنی ہے۔ نیک نیتی اور ایمانداری سے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ پیسے اپنی مرضی کے لیے جاتے ہیں اور کام چوروں والا کیا جاتا ہے۔ مرتے ہوئے مریض کے لیے خالص میڈیسن اور دودھ پینے والے بچے کے لیے خالص دودھ کا مل جانا ایک معجزہ ہے۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹر سے لے کر نرسوں تک آپ کو بہت ہی کم ملیں گے جو وقت پر آئیں اور ایمانداری سے ڈیوٹی لیں۔ میجورٹی گاڑی کے مکینک سے لے کر اے سی کے ٹیکنیشین تک فالٹ معمولی ہوگا، مگر
ہزاروں کمانے اور مالک کی لا علمی سے فائدہ اٹھانے کے ماہر یہ لوگ جیب اتر جاتے ہیں۔ آپ اپنا کوئی جائز کام کروانے کے لیے گورنمنٹ کے دفتر میں چلے جائیں، رشوت کے بغیر ممکن نہیں۔ کیا ارشاد نہیں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنمی ہے۔ میجورٹی گورنمنٹ کے اداروں اور بینکس میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی پرسان حال نہیں ملے گا۔ باتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ کام کے دوران صاحب بہادر چائے پینے چلے جائیں گے یا پرسنل فون پر ہور سنا ہور کی حال ہے، ہور سنا کی گردان آپ کو سننے کو ملے گی۔ اگر آپ اس کو ٹوکیں گے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ صدقہ خیرات میں ہمارا شمار ٹاپ کی کنٹریز میں ہوتا ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ جب میجورٹی حرام کے مال سے کمائی کر رہی ہے تو کیا یہ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں قبول بھی ہوگا؟ کیونکہ وہی تو یہی ہے کہ حرام کے مال سے صدقہ خیرات قبول نہیں کی جاتی۔ تو چاہے آپ مسجدیں بنوا لیں، یتیموں کی پرورش کر لیں یا لاکھوں حج کر لیں، آپ کی یہ ساری محنت ضائع ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے، یہ میرا یا آپ کا کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ مگر آپ یا میں سڑکوں پر کھاتے پیتے چلتے ہوئے خالی پیکٹ، ڈبے اور بوتلیں سڑکوں کے بیچوں بیچ پھینک دیتے ہیں اور اپنا حق ادا کرتے ہیں۔ پھر پینے والی چیزیں بیٹھ کر پینے کا حکم ہے اور کجا ہم کھڑے ہو کر تو پیتے ہی ہیں، مگر ہم اب ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ ہم گندگی بھی پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ اور میں نہیں جانتے کہ بڑی بڑی نیکیوں میں سے بڑی نیکیاں کون سی ہیں؟ کسی مسلمان کے راستے سے رکاوٹ کو دور کرنا۔ اگر کوئی کیلے کا چھلکا گر گیا ہے تو اٹھا کر سائڈ پر کر دیں۔ کوئی پتھر یا درخت کی شاخ راستے میں ہے تو اسے دور کر دیں۔ مگر ہم کسی دوسرے مسلمان کے لیے باعث رحمت کیا بنیں گے؟ ہم تو ہر دوسرے مسلمان کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں۔ آئیے ذرا سڑکوں پر گاڑیوں کا حال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لائن تو ہمیں بنانی نہیں آتی۔ اگر آگے سے رستہ بند ہے تو ہم 2 منٹ لائن میں لگ کر انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سائٹ سے گاڑی نکال کر سامنے سے آنے والے کا راستہ بلاک کر دیتے ہیں یا پھر پیچھے سے نکل کر آگے جا کر گاڑیوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آلریڈی اپنا ٹائم ویسٹ کر کے آگے انتظار کر رہے ہیں ان کا حق مارتے ہیں۔ رات کے ٹائم لائٹس کو اوپر اٹھا کر فل بیم میں گاڑیاں چلاتے ہیں اور سامنے سے آنے والے کو اندھا کر دیتے ہیں۔ آپ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے ذرا اب ان سب چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تولو تو پورا تولو، جو دکھاؤ وہی بیچو، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ہم ان کی سب باتوں کی نفی کرتے ہیں، ہم ان کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ صدقہ خیرات صرف حلال کی کمائی سے قبول ہوتا ہے۔ حرام کی کمائی پر پلنے والا جسم صرف جہنم کی آگ کے لیے ہے۔ آج ہم فرانس اور ڈنمارک کے لیے تو سڑکوں پر آ جاتے ہیں، کیا اس معاشرے کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے قوم سڑکوں پر نہیں آ سکتی؟ ان معاملات پر جذبہ ایمانیت کیوں سو جاتا ہے؟ انسان جس شاخ پر بیٹھتا ہے تو اس شاخ کو کاٹتا نہیں، مگر ہم پاکستانی شاخ کاٹنا تو دور کی بات،
ہم تو درخت ہی جڑ سے اکھاڑنے کے در پہ ہیں۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم دینی اور قومیت کے لحاظ سے منافق ہو چکے ہیں، بہروپیے بن چکے ہیں جن کی نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی آشیانہ۔ قومیں خود سے بنتی ہیں، خود کو بدلنا پڑتا ہے، میں یا آپ کو بدلنے کے لیے تیسرا نہیں آئے گا۔ ہم کنویں کی اس گہرائیوں میں گر چکے ہیں جہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمیں زیر کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم خود کو تباہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کی نعمت شاید اب ہم بھول چکے ہیں، کیونکہ جو چیز وراثت میں اور آسانی سے مل جائے اس کی نہ تو کوئی قدر ہوتی ہے نہ ہی کوئی اہمیت۔ انسان اپنی زندگی کا ایک گولڈن ٹائم سپینڈ کر کے ہنر سیکھتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے اور کیریئر کا آغاز کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کام آنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ کسی عہدے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ حرام اور حلال میں فرق کو مٹا کر دوسرے مسلمانوں کی جیبوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے اسی طریقے سے پیسہ کمانا تھا تو بھائی یہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک گن پکڑتے، ڈاکے ڈالتے، چوریاں کرتے، لوٹتے، کم از کم آپ لوگوں کو دھوکہ تو نہ دیتے۔ حلال اور حرام میں فرق کو سمجھیں، دوسروں کی جیبیں کاٹ کر فخر محسوس نہ کریں، اور دوسروں کو قصے نہ سنائیں کہ آج میں نے اتنے کی دہاڑی لگا لی اور اس کو بیوقوف بنا دیا۔ آپ نے کسی کو بیوقوف نہیں بنایا، بلکہ ایک ایسا قرض اپنے ذمہ لے لیا جس کا حساب قبر سے شروع ہو کر یوم حساب تک آپ کی گردن پر رہے گا، جب تک آپ اپنی کمائی ہوئی نیکیاں اسے دے کر اور اس کے گناہ لے کر حساب برابر نہیں کر دیتے، اس وقت تک جہنم اور جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یا پھر اللہ کی کوئی خاص رحمت کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے، مگر پھر بھی انصاف برابر کا ہی ہوگا۔ ڈریے اس حرام کی کمائی سے، اپنے جسم کو پالنے سے، اپنے بچوں کو حرام کھلا کر بڑا کرنے سے، جن کے لیے آپ محلات بنا رہے ہیں، جن کے لیے آپ حرام کی کمائیوں سے زمینیں خرید رہے ہیں۔ کل آپ مرتے ہیں 1.5 گز کی قبر میں مٹی ڈال کر، آپ کو تو حساب کتاب کے حوالے کر کے یہ آپ کی حرام کی کمائی پر عیش کریں گے، لیکن بھگتیں گے آپ۔ اپنے بچوں کو حرام کھلا کر بڑا کریں گے تو کل مکافات عمل اس دنیا میں دیکھ کر ہی دنیا سے جائیں گے۔ جب اولاد نافرمان ہوگی یا کسی ایسی برائی میں مبتلا ہوگی کہ ساری زندگی دکھ اور کرب میں گزاریں گے، یا پھر اللہ نہ کرے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جتنے پیسے آپ نے بنائے وہ اسی بیماری کے علاج میں لگ جائیں گے، یعنی جہاں سے پیسہ آیا اسی طرح نکل گیا، اور حاصل جہنم کی آگ۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، مگر ان باتوں کے جاننے کے لیے کسی کو عالم ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے صرف ایک نعرہ پکڑ لیا ہے، دیکھا جائے گا۔ تو میرے بھائی، دیکھنے کا عمل تو اسی وقت شروع ہو جائے گا جب ہماری آنکھ بند ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ دیکھنے اور سوچنے کا عمل اس دنیا میں جاگتی آنکھوں سے کرنے، ورنہ اس توہین رسالت کی سزا کے لیے بھی آپ تیار رہیں۔